اپنے بچوں کو بنیادی دینی تعلیم ضرور دلا کر اور ان مکاتب میں پڑھانے والے استاذوں کو اچھا نذرانہ پیش کر کے عزت کے ساتھ ہر شخص کو ان منصوبوں کی فکر ہونی چاہیے. ماحول سے متاثر ہوتا ہے انسان. یہی بچے جو ڈانس کر رہے ہیں، میوزک پہ تھرک رہے ہیں، جو فلمیں دیکھ رہے ہیں، یہی بچے اگر صاف ستھرے ماحول میں رہیں گے تو ان کے جذبات کچھ اور ہوں. دیکھو، ایمان و یقین اور غلط گاموں سے بچنا، تؤمنو وتتقو، اتنا کر لو تو تم کو زبردست اجر ملے گا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. اسلام کی تاریخ کا جو سب سے شاندار دور تھا جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اسلام کے پیمانے میں اہل ایمان کو رنگ رہے تھے، اس سانچے میں ڈھال رہے تھے، اور پوری تاریخ کے سب سے اچھے، سچے اور مثالی مسلمان جب موجود تھے،
جب اللہ کی مددیں، معجزانہ مددیں اور اسلام کی سچائی کی دلیلیں روزانہ آسمانوں سے برس رہی تھی، اس وقت بھی معاشرے میں ایسے لوگ موجود تھے جو ادھر بھی تھے اور ادھر بھی تھے۔ میرے اشاروں کو سمجھیے گا۔ اور جب وہ دیکھتے تھے کہ اسلام کو طاقت مل رہی ہے تو وہ ادھر آ جاتے تھے، اور جب وہ دیکھتے تھے کہ کفر و شرک اور ظلم کی طاقتیں مضبوط ہو رہی ہیں، یا کوئی ایک آدھ واقعہ ایسا سامنے آتا تھا جس میں کفر و ظلم کی طاقتیں بظاہر عارضی طور پر ایک چھوٹی سی کامیابی حاصل کرتی تھی، تو اس سچے اسلامی معاشرے کے اندر بھی ایسے لوگ تھے جو فوراً کفر کی طرف چلے جاتے تھے، مرتد ہو جاتے تھے، اپنی وفاداریاں بدل دیتے تھے اور اسلام کے دشمنوں کی صف میں جا کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ اگر اس معاشرے میں ایسے لوگ تھے تو آج کے معاشرے میں کیا حال ہوگا؟ اور ہم تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اندازہ نہیں تھا کہ اپنی زندگی میں یہ دن بھی دیکھنے کو ملیں گے۔ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ ہم بے حس ہو گئے ہیں، ہمیں بڑے سے بڑے واقعے کی چوٹ ہمارے دل پر نہیں لگتی، اور ہمارے 24 گھنٹے کے معمولات میں تھوڑا سا فرق بھی نہیں آتا۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑے دن کے لیے کسی ملک میں ایک ظلم کا غلبہ ہوا، ظالموں کا غلبہ ہوا، اور کفر و شرک پر مجبور کیا جانا شروع ہوا، تو پھر اچھی خاصی تعداد ہمارے معاشرے کے اندر سے نکل کر مردوں کی، نوجوانوں کی، لڑکوں کی، لڑکیوں کی، وہ کفر کے نعرے لگانے لگیں، شرک قبول کر کے علل اعلان اسلام کے خلاف باتیں کرنے لگے، مختلف چینلز کھول دیے گئے اسی مقصد سے۔ اور اچھی خاصی تعداد ہے جو روزانہ آتی ہے ان چینلز پر اور بتاتی ہے کہ ہم مسلمان پیدا ہوئے تھے مگر اب ہم اسلام چھوڑ چکے ہیں۔ یہ سن کر آج کے مسلمانوں کو بڑی مایوسی، گھبراہٹ اور خوف ہوتا ہے، اور یہ خیال ہوتا ہے کہ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے اسی لیے شروع کیا تھا کہ جس دور میں اصلی مکمل اسلام موجود تھا، اس دور میں بھی ہمارے اندر ایسے بے ضمیر، کم ہمت، ایمان فروش لوگ موجود تھے۔ اس سے نہ گھبرانے کی ضرورت ہے بلکہ اس سلسلے کے خداوندی انتظام کو اور نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے بہت عرصے کے بعد آج اس وقت آپ حضرات کے ساتھ قرآن کی مجلس میں بیٹھنے کا موقع ملا، اور اگرچہ میں اس حال میں صحت کے نہیں تھا مگر مولانا کوثر صاحب کا اصرار غالب آیا، اور میں نے ہمت کر لی کہ میں جتنی دیر بھی کچھ عرض کر سکوں گا کروں گا۔
اور جب سوچا تو میں نے انہی آیتوں کا انتخاب کیا. اس کو اوپر کی یہاں رکھو. ایسے ہی ماحول میں یہ آیتیں اتری ہیں جن کی طرف میں نے اب تک کی گفتگو میں اشارہ کیا. سب سے پہلی آیت جس کا میں نے انتخاب کیا، جہاں سے شروع کیا، اس میں اللہ نے سیدھے سیدھے مخاطب کیا ہے اپنے محبوب محمد الرسول اللہ، اور یہ کہا ہے کہ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ. میرے محبوب، جو لوگ بھاگ بھاگ کر کفر کی گود میں پناہ لے رہے ہیں، ان کی اس حرکت سے تمہیں بالکل غمگین نہیں ہونا چاہیے. تم بالکل پریشان نہ ہو، کیونکہ اللہ کے رسول کا عجیب مزاج تھا، ہم اور آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے. آپ یہ سارے مسئلے کا ذمہ دار اپنے کو سمجھتے تھے، اور آپ ایسا محسوس کرتے تھے کہ یا اللہ مجھ سے کوئی کوتاہی ہو رہی ہے، میں ان لوگوں کو سمجھا نہیں پایا، میں ان لوگوں کے دلوں میں ایمان نہیں اتار پایا، میری کمی ہے، میں پکڑا جاؤں گا اللہ. عجیب معاملہ تھا. آج تو ایک بھی کیا ہم میں اور آپ میں اپنی کوتاہی محسوس کرتا ہے؟ خبریں آتی ہیں اور ہم لاہور پڑھ کے ختم کر دیتے ہیں. حالانکہ پوری امت ذمہ دار ہے، میں اور آپ سب ذمہ دار ہیں. اللہ کے رسول کا کیا قصور تھا؟ جن کو اللہ کو تسلی دینی پڑتی تھی کہ محمد اتنا اپنے کو ہلاک مت کرو. تم اپنی ذمہ داریوں کے سلسلے میں جواب دہ ہو اور وہ اپنی حرکتوں کے سلسلے میں سزا بھگتیں گے. مگر بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی ذمہ داری قبول کرے، ڈرے اپنے بارے میں. تو اللہ نے اپنے محبوب سے کہا کہ مت غم کرو، انہم لن یضروا اللہ شیئا. ایسے لوگوں کی حرکتوں سے اللہ کو، یعنی اللہ کے دین کو، کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. خراب خون جسم سے نکل جائے تو جسم تو تندرست ہوتا ہے، یہ تو صحت کی علامت ہوتی ہے. خراب خون اگر جسم کے اندر رہے گا تو جسم میں بیماریاں آئیں گی، کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. یرید اللہ الا یجعل لهم حظا فی الآخرہ. دیکھو اللہ کے منصوبے کو سمجھو، یہ حضور سے کہا جا رہا ہے، اور آج ہم اور آپ سب اپنے آپ کو اس کا مخاطب سمجھیں. منصوبہ کیا ہے اللہ کا؟ یہ لوگ چونکہ آخرت کے لیے اسلام میں نہیں آئے تھے، یہ تو آئے ہی تھے دنیا کے لیے اسلام میں. اب اللہ نے طے کیا ہے کہ ان کو آخرت میں کچھ نہیں ملنا، اس لیے ان کی محرومی کا فیصلہ ان کی بدنیتی کی وجہ سے اللہ کی طرف سے ہوا ہے. تم ذمہ دار نہیں ہو، اسلام میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ کا فیصلہ ہے کہ آخرت میں ذرا سا بھی حصہ ان کو نہیں ملے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اور ان کو بہت دردناک، بہت خطرناک، بہت بڑی سزا ملے گی. پھر دوہرایا اسی بات کو، ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا. جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر کو خریدا ہے، ایمان کو بیچا ہے اور کفر کو خریدا ہے، لن یضروا اللہ شیئا. پھر ایک بار کہا اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے. پہنچائے گی ان کی یہ حرکت
اللہ کو نقصان پہنچانے کا مطلب اسلام کو نقصان پہنچانا، کوئی نقصان نہیں پہنچے، تم بالکل مطمئن رہو، اپنے کام میں لگے رہو۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، پھر دہرائی یہ بات کہ ان کو تو بڑی تکلیف دہ سزا ملنے والی ہے، بہت تکلیف دہ سزا ملنے والی۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، یہ لوگ جو کفر کا راستہ اختیار کر رہے ہیں یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، مہلت دے رہے ہیں، فوراً پکڑ نہیں رہے، یہ ان کے لیے کوئی خیر کی علامت ہے، یہ نہ سمجھیں۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم تو اس لیے ان کو ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ جرم میں اور بڑھتے چلے جائیں، خوب حرکتیں کریں، خوب اسلام کے خلاف ہرزہ سرائیاں کریں، خوب گمراہ کرنے کی لوگوں کو کوشش کریں۔ یہ تو ہمارا ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم کچھ کر نہیں پا رہے ہیں، ہم بے بس ہیں، ایسا نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ آج کل کے حالات سے ریلیٹ کر کے اس گفتگو کو سن رہے ہوں گے۔ قرآن بالکل زندہ کتاب ہے، قرآن ایسی کتاب ہے کہ جیسے روز لگتا ہے تلاوت میں کہ آج اتری ہے، آج اتری ہے، آج کے حالات کے بارے میں اللہ کا یہ ارشاد آیا ہے۔ قرآن کبھی پرانا نہیں ہو سکتا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ان کے لیے بہت رسوا کن سزا ہے۔ آپ ذرا غور کریں، ایک بات کو کئی بار کہنا یہ بے مقصد نہیں ہوتا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، بڑی سزا ہے، تکلیف دہ سزا ہے، اور رسوا کر دینے والی سزا ہے۔ اب جو اگلی آیت آ رہی ہے وہ ہمارے آپ کے بارے میں۔ اب تک تو آپ کا ذہن ہو سکتا ہے کہ ادھر ادھر گیا ہو اور اپنے بارے میں مطمئن ہو کہ ہم تو الحمدللہ پکے ایمان والے ہیں، ہمارے کفر کی طرف جانے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ بھی بڑی غلط فہمی ہے، میں شاید اس بارے میں دو ایک جملے کہوں۔ جو لوگ کفر کی طرف اس وقت جا رہے ہیں ان میں کئی لوگ ایسے تھے جن کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایک یہاں مستورات بھی بیٹھی ہیں، میری بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، ایک ایسی لڑکی مرتد ہوئی ہے جس نے حفظ قرآن کیا تھا، جو حافظ قرآن تھی، جو مدرسے میں پڑھاتی تھی۔ اس لیے ہر شخص اپنے بارے میں اور اپنے سے زیادہ اپنی اولادوں کے بارے میں فکر بڑھا دے۔ اس وقت ایمان کا قتل عام ہو رہا ہے، جانوں کے قتل عام کی خبریں آ جاتی ہیں، گجرات میں یہ ہوا وہ ہوا، ایمان کے قتل عام کی خبریں نہیں آ رہی۔ اور میں قتل عام کے لفظ سے کم لفظ کو استعمال کرنے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہوں کہ مجھے معلوم ہے کہ مسلمانوں کے گھر گھر میں کفر و ارتداد کس حد تک داخل ہو رہا ہے۔ ارشاد ہوا ہے ما كان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ
حتی یمیز الخبیث من الطیب. سنو، جس حال پر تم ہو اے مسلمانوں، اللہ اس پر تم کو چھوڑ رکھنے والا نہیں ہے جب تک کہ وہ تمہارے اندر سے ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے. یہ پلان ہے اللہ کا. یہ فلاں پارٹی کی وجہ سے ہو رہا ہے، فلاں تنظیم کی وجہ سے ہو رہا ہے. وہ فلاں تنظیم اور فلاں پارٹی بھی اللہ کے پلان کے تحت آئی ہے، کیونکہ امتحان ہمارا ایک تو ہوگا مرنے کے بعد، ایک یہاں ہوگا. کون کالی بھیڑیں ہمارے درمیان گھسی ہوئی ہیں، کتنا گندا خون ملت کے جسم میں دوڑ رہا ہے. اور یہ گندا خون صرف جمعے کی نماز سے صاف نہیں ہوگا. اگر یہ جمعے کی نماز سے صاف ہو گیا ہوتا تو 5 وقت کی نمازیں کیوں اللہ نے دی ہوتی؟ ان چیزوں کو آپ لائٹلی مت لیں اور اپنے بچوں کو لائٹلی مت لینے دیں. مصیبت تو نوجوانوں کی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ. ایمان والوں کو اللہ اس حال میں نہیں چھوڑے رکھے گا جب تک کہ وہ ناپاک کو پاک سے الگ نہ کرتے. تو کیسے ہوں گے ناپاک سے پاک الگ؟ حالات آئیں گے، آزمائشیں آئیں گی، چیلنجز آئیں گے، ظلم ہوگا، تبھی تو الگ ہونے کا مسئلہ آئے گا. جب بالکل نارمل حالات چل رہے ہیں جو سب ایک ساتھ ہیں. مفسرین نے اس آیت کی تشریح میں جملہ لکھا ہے علی ما انتم علیہ من اختلاط المؤمن بالمنافق. عام حالات میں مومن منافق سب ایک ساتھ رہتے ہیں، کوئی نہیں پہچان سکتا. امام قرطبی نے عبارت لکھی ہے من اختلاط المؤمن المخلص والمنافقین. جو مخلص مومن ہیں وہ اور منافقین یہ سب ایک ساتھ رہتے ہیں، لیکن پھر ایک وقت اللہ لاتا ہے جب کہ یہ الگ الگ ہو جاتے ہیں، بالکل ڈسٹنگوش ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حالات کا آنا یہ ایک زبردست پلان کے تحت من جانب اللہ ہوتا ہے. ہمارا آپ کا ذہن آج کل کے سیاسی اور صحافتی انداز فکر سے متاثر ہو کر حالات کے سلسلے میں اللہ کی طرف نہیں جاتا. کیا خیال ہے آپ کا؟ حالات کے سلسلے میں اللہ کی طرف ذہن نہیں جاتا. کوئی جمعے کا مقرر، کوئی خطیب، کوئی عالم اس سلسلے میں کچھ کہتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے ذہن اللہ کی طرف جاتا ہے. اس کے بعد پھر ہم سب نارمل ہو جاتے ہیں. اپنے گھر میں جب جاتے ہیں پھر وہی اللہ کے تذکرے کے بالکل بغیر فلاں پارٹی، فلاں میڈیا، فلاں یہ وہ سب وہیں پر جا کر اٹک جاتا ہے. یہ بہت خطرناک صورتحال ہے. اسے معمولی غلطی مت سمجھیے. اس سوچیے اللہ کی مشیت، مرضی، اجازت نہ ہوتی تو کوئی کچھ کر سکتا تھا. ہم نے اللہ کو سچی بات یہ کہ پہچانا نہیں ہے. بنیادی مسئلہ یہ ہے. موٹی موٹی باتیں ہم جانتے ہیں، ہاں اللہ نے پیدا کر دیا، پیدا کرنے والا اللہ ہے، ہاں رزق دینے والا اللہ ہے، ہاں زندگی اور موت دینے والا اللہ ہے. قومی حالات لانے والا اللہ نہیں ہے، اجتماعی حالات لانے والا اللہ نہیں ہے. اللہ کی اسکیم کے بغیر دنیا میں کوئی حکومت میں آ سکتا ہے، اور اللہ کی اسکیم کے بغیر کسی قوم کو عروج، اقتدار، طاقت مل سکتی ہے؟
اللہ کی طرف دیکھے بغیر ہم اپنے رویے کو کریکٹ نہیں کر پائیں گے. بے شک ہماری سیاسی ذمہ داریاں بھی ہیں، بے شک ہماری تعلیمی ذمہ داریاں بھی ہیں، بے شک ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارے گھر میں کون سا میڈیا ہے، کس چیز کو پڑھیں، کن مبصروں کے تبصرے ہم پڑھیں، کن تجزیہ نگاروں کے تجزیے ہم پڑھیں اور ہمارے بچے پڑھیں. سب ہماری ذمہ داری. یہ اسباب کے درجے کی چیزیں ہیں جن کا اللہ نے ہم کو مکلف کیا ہے، لیکن کنیکٹ کرنا پڑے گا ہر چیز کو اللہ سے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. آپ جس کو چاہتے ہیں حکومت دیتے ہیں، آپ کا جو منصوبہ ہوتا ہے، آپ جس سے چاہتے ہیں اقتدار چھین لیتے ہیں. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. یہ عقیدہ یقیناً کمزور ہو گیا ہے اور بڑی فکر کی ضرورت ہے کہ یہ مستقل یاد رہے، کیونکہ باہر کا ماحول اس کو یاد نہیں دلا رہا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ، اے ایمان والوں کو اپنے حال پر اللہ نہیں چھوڑے گا اس وقت تک جب تک کہ ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے. الخبیث من الطیب. وما كان اللہ لیطلعکم علی الغیب. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ناپاک کو پاک سے الگ کرنے کے لیے اتنا لمبا پروسیس چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ نام بتا دیں اللہ تعالیٰ کون ناپاک ہے کون پاک ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وما كان اللہ لیطلعکم علی الغیب. ہم غیب کا علم تم کو نہیں دے سکتے، ہرگز نہیں. اس طرح ہم تمہارے اندر چھپے ہوئے افراد کے کیریکٹر سے تم کو باخبر نہیں کریں گے. ہاں ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. اللہ اپنے کسی رسول کو نام بتا دے اور ان کو اطلاع دے دے، وہ تو ایک استثنائی بات ہے، لیکن یہ تو ایک رسول کے علم میں ہوگا. قیامت تک آنے والی امت میں تو کوئی رسول نہیں ہوگا نا بھائی. تو وہاں کیسے پتہ چلے گا کہ کون خبیث ہے کون طیب ہے، کون ناپاک ہے اور کون پاک ہے؟ فآمنوا باللہ ورسلہ. اللہ اکبر. یہ آیت مومنوں ہی سے شروع سے خطاب کر رہی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مومنوں اللہ رسولوں پر ایمان کو مضبوط کرو. تم پھر سے ایمان لاؤ اور تم بار بار ایمان لاؤ. یہ بار بار ایمان لانے والا جملہ بہت اہم. صحابہ بیٹھتے تھے آپس میں اور کیا کہتے تھے؟ اجلس بنا نؤمن ساعة. آئیں ہم لوگ ذرا بیٹھیں، آئیں اپنے ایمان کو تازہ کریں. صحابہ جددوا ایمانکم. بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور کا حکم ہے جددوا ایمانکم بذکر لا الہ الا اللہ. حضور فرماتے تھے کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، اس کو پڑھ کر اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو. رواج ختم ہو گیا ہمارے درمیان. کچھ بوڑھے، کچھ ضعیف، کچھ لوگ جو تھوڑا بہت ذکر کرتے ہیں وہ تو لا الہ الا اللہ دوہرا لیتے ہیں، لیکن اللہ کرے میری یہ بدگمانی بالکل غلط ہو. ہمارے عام ساتھی، ہمارے نوجوان، ہمارے پروفیشنلز، ہمارے انٹلیکچوئلز یہ کثرت سے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے. زور سے پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ گاڑی چلا رہے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیے، آپ بائک چلا رہے ہیں کلمہ پڑھتے رہیے، آپ آفس میں بیٹھے ہیں بیچ بیچ میں لا الہ الا اللہ پڑھ لیجیے.
دوستوں سے گفتگو کر رہے ہیں، چپ بیچ میں لا الہ الا اللہ پڑھ لی۔ یہ لا الہ الا اللہ کا نور، اس کی تاثیر مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ مرنے کے بعد معلوم ہوگا کہ بھیا تم جو بچ گئے جہنم کے عذاب سے، یہ تم کلمہ پڑھتے تھے اس لیے بچ گئے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ۔ عورتوں، بہنیں، بچیاں، ان سب کو یہ عادت ڈالیے۔ بالکل باہر ماحول نہیں ہے لا الہ الا اللہ کا۔ کیا کسی کالج میں ماحول ہے لا الہ الا اللہ کا؟ جواب دیجیے۔ کسی ڈپارٹمنٹ میں کہیں ہے؟ ہمیں مقابلہ کرنا پڑے گا، ہمیں اپنی اصل سرمایہ اور دولت کی قدر و قیمت کو پہچاننا پڑے گا۔ جب آندیاں چل رہی ہوں ارتداد کی، مرتد ہونے کی، اور اس وقت تو بہت ہی زیادہ الرٹ ہو جانے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ۔ میں کن لفظوں میں سمجھاؤں؟ عام لوگوں کو یا تو معلوم نہیں ہے یا حساسیت ختم ہو گئی۔ اتنے بڑے پیمانے پر مسلمانوں کو مرتد بنانے کا ارادہ اب جا کر دشمن نے کیا ہے۔ میں لفظ دشمن بول رہا ہوں، جبکہ میں یہ لفظ بولا نہیں کرتا۔ عام غیر مسلم ہمارے دشمن نہیں ہیں، بالکل نہیں، لیکن دشمن ہیں۔ دشمنوں کے وجود سے انکار کرنا شتر مرغ کو کی طرح ہے کہ ریت میں گردن چھپا لی اور سمجھ گئے کہ ہم بچ گئے۔ دشمن ہیں اور بدترین دشمن ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ اسلام کے دو بڑے دشمن ہیں۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس میں ایک دشمن ہے، اور جہاں بیت المقدس ہے وہاں دوسرا دشمن ہے۔ یہ دو بڑے عالمی دشمن ہیں جو اسلام کو چھیننے پر آمادہ ہیں۔ مسجدیں چھیننا، اذان پر پابندی، نماز پر پابندی، آپ اسٹیشن پہ نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ وہ نہیں کر سکتے، یہ سمٹمز ہیں، یہ علامتیں ہیں بھائی، یہ اصل چیز نہیں ہے۔ لیکن خطرے کے احساس کے لیے میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں، ڈرانے کے لیے بالکل نہیں کہہ رہا، کیونکہ میرا یقین ہے جب تک مقابلہ نہیں ہوگا تب تک نتیجہ بھی نہیں نکلے گا۔ مقابلے کا وقت جب قریب آتا ہے تو بہادر فوجی خوش ہوتے ہیں کہ اب آئے گا وقت۔ جب تک مقابلہ ٹلتا رہتا ہے تب تک کوئی بہادر فوجی خوش نہیں ہوتا۔ کاہل خوش ہوتا ہے، عیاش خوش ہوتا ہے، آرام پسند خوش ہوتا ہے، بے وفا خوش ہوتا ہے، نمک حرام خوش ہوتا ہے۔ اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ جب حق کا غلبہ قریب آتا ہے تب ظلم شدت اختیار کرتا ہے۔ حق کا غلبہ، باطل کا غلبہ نہیں۔ جب حق کا غلبہ قریب آتا ہے تب چیلنجنگ حالات شدت اختیار کرتے ہیں۔ تو ہمیں گھبرانا تھوڑی ہے، ہمیں اپنے کو اور اپنی نسلوں کو تیار کرنا ہے، ایمان کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، اسلام کے فہم کے اعتبار سے، اسلام کو سمجھنے کے اعتبار سے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ۔ آپ غور تو کریں، ذکر ہو رہا ہے اس بات کا کہ چھٹائی ہوگی، سب ایک ساتھ نہیں رہیں گے ملے جلے، مومنوں کو الگ کر دیا جائے گا، اور مومنوں کے بیچ میں جو منافقین گھسے ہیں انہیں الگ کر دیا جائے گا۔ یہ ضرور ہوگا۔ اب جب یہ وقت آئے تو کیا کرو؟ فآمنوا باللہ ورسولہ، ایمان پر محنت کرو، ایمان مضبوط کرو، تدبیریں اختیار کرو ایمان کے مضبوط کرنے کی، اچھی کتابیں پڑھو، اپنے بچوں کو اچھی اسلامی کتابیں پڑھواؤ، ان کے ذہن میں اگر شکوک و شبہات اور ڈاؤٹس ہیں اور کوشچنس ہیں
جو کالجز میں یونیورسٹیز میں پڑھنے کی وجہ سے لازماً آتے ہیں، تو لاؤ ان بزرگوں کے پاس، ان علماء کے پاس جو بیچارے زندگی بھر یہی کام کر رہے ہیں، ان شبہات کا جواب ان کو ملے گا، ان سوالوں کا جواب ملے گا۔ نوجوان بچے ہمارے عزیز لڑکے لڑکیاں، بہت پیارے بچے، اپنے دل میں شبہات چھپائے رہتے ہیں، وہ کہہ نہیں پاتی ہے، اور اگر وہ کسی سے کہتے ہیں تو ڈانٹ پڑتی ہے۔ یہ ڈانٹ علاج نہیں ہے، بالکل علاج نہیں ہے۔ توحید پر سوالات کرو، رسالت پر سوالات کرو، آخرت پر سوالات کرو، قبر کے عذاب و ثواب پر سوالات کرو، فرشتوں کے وجود پر سوالات کرو، حضور کے سفر معراج پر سوالات کرو۔ پوچھو کیا پوچھنا ہے، چھپاؤ مت شبہات کو، اور اطمینان قلب حاصل کرو، مکمل اطمینان قلب، اللہ کی وحدانیت پر، رسول اللہ کی رسالت پر، آخرت کے دن پر، تقدیر پر مکمل اطمینان حاصل کرو۔ کاش کہ یہ بات کہنے والے بہت سے ہوتے، جو میرے والد کہتے تھے کہ میں اپنی ماں اور باپ کے بارے میں اتنا نہیں جانتا جتنا محمد الرسول اللہ کے بارے میں جانتا۔ میں نے جان کر ان کو نبی مانا ہے، مطالعہ کر کے، پڑھ کر، تحقیق کر کے، ریسرچ کر کے تب مطمئن ہوا ہوں میں کہ واقعی وہ امام الانبیاء تھے۔ اور ایک بات اور کہوں، آپ سب کے دلوں میں رسول اللہ کی محبت ہے۔ میرے وہ عزیز نوجوان بچے جو شاید 5 وقت کی نماز بھی پابندی سے نہیں پڑھتے، کل کو پڑھیں گے انشاءاللہ، ان بچوں کے دلوں میں بھی رسول اللہ کی محبت ہے۔ اور اس کی دلیل، کوئی گستاخ رسول اگر ان کے سامنے اللہ کے رسول کی شان میں توہین کر دے تو کیا یہ نوجوان کا خون نہیں کھول جاتا؟ کیا یہ نہیں چاہتا کہ میں جان دے دوں گا اور جان لے لوں گا مگر اپنے آقا کی شان میں توہین نہیں سن پاؤں گا؟ اس کو بڑھا دیجئے ذرا سا، یہ جو محبت ہے ذرا سا بڑھا دیجئے، ذرا سی اس میں کچھ شکر ڈال دیجئے، کچھ مٹھاس بڑھا دیجئے اس کی۔ اور آخر میں فرمایا ان تؤمنوا وتتقوا فلکم اجر عظیم۔ پھر ادھر عذاب عظیم، وہ جو گروپ ہے پالا بدلنے والا، وفاداری بدلنے والا، اس کو تو سزا کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ اور دوسرا یہ جو گروپ ہے اس کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ دیکھو، ایمان و یقین اور غلط کاموں سے بچنا، تؤمنوا وتتقوا، اتنا کر لو تو تم کو زبردست اجر ملے گا۔ بہت زیادہ نیکیاں کرنے کی بات یہاں نہیں آئی ہے، گناہوں سے بچنے کی بات آئی۔ ایمان، یقین اور غلط کاموں سے بچو، نقصان دہ کاموں سے بچو، کیریکٹر کو پاک صاف رکھو، بچیاں بھی بچے بھی، نوجوان بھی بوڑھے بھی، صاف رکھو کیریکٹر کو، متاثر مت ہو ماحول کی گندگیوں سے، اپنے کو بچاؤ۔ اب آگے دیکھیے کیا قرآن ہے، اللہ، ایک تیسری بات چھیڑی ہے قرآن۔ ارشاد ہوا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ۔ اللہ نے جن لوگوں کو کچھ تھوڑا اپنے فضل سے کچھ مال دے رکھا ہے، اس مال میں بخل ہرگز نہ کریں۔ اگر وہ بخل کریں گے تو یہ ان کے لیے اچھا نہیں ہوگا،
بل ہوا شر لہم، یہ ان کے لیے بہت برا ہوگا۔ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، جس مال کو چھپا کر رکھا اور صحیح جگہ پر انہوں نے خرچ نہیں کیا، اسی مال کو سانپ اور اژدہے بنا کر ان کے گلوں میں یوم قیامت کے دن لپیٹا جائے گا۔ یہ حدیث میں بالکل صاف تشریح کی ہے۔ ما من احد لا يؤدي زكاة ماله الا مثل له شجاع اقرع يطوقه۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے اپنے مال کو بچا کر رکھا اور صحیح تقاضوں پر خرچ نہ کیا تو اس مال کو ہی اژدہا بنا دیا جائے گا اور وہ اس کے گلے میں توق کی طرح لٹکایا جائے گا، وہ ڈستا رہے گا، ڈستا رہے گا، ڈستا رہے گا۔ اللہ اکبر! کیا جوڑ ہے پچھلے مضمون کا اس مضمون سے؟ جب کفر و ارتداد کی ہوائیں چلنے لگی ہوں، جب معاشرے کے اندر یہ صورتحال پیدا ہو جائے تو اس وقت اپنے کو اور اپنی نسلوں کے ایمان اور تقوی کو بچانے کے لیے مال خرچ کرنا پڑتا ہے۔ پھر اپنے تعلیمی ادارے کھولنے پڑتے ہیں، پھر اپنے ہاسٹل بنانے پڑتے ہیں، پھر اپنی تربیت گاہیں اختیار کرنی پڑتی ہیں، پھر سفر کر کر کے اللہ والوں کے پاس جانا پڑتا ہے، پھر قرآن کا علم حاصل کرنا پڑتا ہے، پھر مطالعہ کرنا پڑتا ہے، کتابیں خریدنی پڑتی ہیں۔ ان چیزوں پر مال خرچ کرو اگر ارتداد سے اور نفاق سے بچنا چاہتے ہو۔ سب سے بڑی مصیبت آج کے زمانے میں 99% مسلمان اپنے مال کو صحیح طور پر خرچ نہیں کر رہے ہیں۔ کس طرح کہاں کہاں خرچ کر رہے ہیں کہنا اچھا نہیں لگتا۔ رواج کی زنجیریں، رواج کے بندھن ایسے پیروں میں پڑ گئے ہیں اور دل و دماغ میں اس میں قید ہو گئے ہیں کہ ہم کوئی سوچ سمجھ کر فیصلہ نہیں کر پاتے۔ شادیوں میں بے پناہ خرچ کرتے ہیں، اپنی بساط سے زیادہ خرچ کرتے ہیں، ادھار لے کر خرچ کرتے ہیں، سودی ادھار اور قرضہ لے کر خرچ کرتے ہیں۔ یہ قوم پنپ پائے گی؟ جگہ جگہ ہر شہر میں بڑے منصوبوں کی ضرورت ہے، اور یہی مجمع ایک منصوبے کو تنہا پورا کر سکتا ہے۔ لیکن ذرا ذہنی افق کو بلند کیجیے۔ میں خاص طور پر اپنی بچیوں سے اور خواتین سے کہتا ہوں، آپ کا حصہ ہونا چاہیے۔ میری بچیوں، میری بیٹیوں، میری بہنوں، اپنا حصہ لگاؤ اسلام کے مستقبل کے مضبوط کرنے میں، اپنا حصہ لگاؤ۔ اگر تھوڑا بہت حصہ مرد لگاتے ہیں اور عورتیں پیچھے رہتی ہیں تو یہ بہت ہی کمزوری کی بات ہے۔ کیا جوڑ ہے ان دونوں آیتوں کا؟ نفاق اور ارتداد سے بچنے کی آیتیں چل رہی ہیں اور اس وقت فوراً بعد خرچ کا ذکر آ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ معاشرے کے ایک ایک فرد کو، اپنی نسلوں کو کفر و ارتداد سے بچانے کے لیے ہمیں مال خرچ کرنا پڑے گا۔ مسجدیں بنا کر، مدرسے قائم کر کے، مکاتب کا جال پھیلا کر اپنے بچوں کو بنیادی دینی تعلیم ضرور دلا کر
اور ان مکاتب میں پڑھانے والے استاذوں کو اچھا نذرانہ پیش کر کے عزت کے ساتھ ہر شخص کو ان منصوبوں کی فکر ہونی چاہیے. ہر شہر میں ایسے ہاسٹل ہونے چاہیے، ہر شہر میں. جس ہاسٹل میں 200 300 400 لڑکے رہیں، گرلس ہاسٹل الگ، لڑکوں کا ہاسٹل الگ، اور اس میں لڑکے رہیں. اگر وہ پڑھتے کسی اور کالج میں ہیں پڑھیں، لیکن رہیں، اگر کالج جائیں گے تو 6 گھنٹے کالج میں رہیں گے، 18 گھنٹے ہاسٹل میں رہیں. اس ہاسٹل میں ایک اچھا صاف ستھرا پاکیزہ مہذب شائستہ اسلامی ماحول ہو. ہفتے میں ایک بار قرآن کا درس ہو، 1 2 حدیثیں سنائی جائیں، کچھ تربیتی واقعات. ہمارے بچے ذرا بلند سوچ کے ساتھ اٹھیں. مجھے اپنے ملک کے بارے میں اور اپنے ملک میں شمالی ہندوستان کے بارے میں اور اس میں بھی اپنے یو پی اور لکھنؤ کے بارے میں بہت ہی شرمندگی اور غم رہتا ہے. باہر کے ہمارے ہی ملک کے دوسرے علاقوں میں صورتحال اچھی خاصی بہتر ہوتی جا رہی. ماحول سے متاثر ہوتا ہے انسان. یہی بچے جو ڈانس کر رہے ہیں، میوزک پہ تھرک رہے ہیں، بلو فلمیں دیکھ رہے ہیں، یہی بچے اگر صاف ستھرے ماحول میں رہیں گے تو ان کے جذبات کچھ اور ہوں گے. ہمیں سبق لینا چاہیے. ہم ایک فیصلہ کن موڑ پر پہنچ رہے ہیں. میں بار بار آج کل کئی سال سے یہ بات کہہ رہا ہوں، فیصلہ کن مرحلہ آ گیا ہمارے ملک میں، جو آہستہ آہستہ ایک پچ بنائی جا رہی تھی ایک فائنل میچ کے لیے. تو فائنل میچ کا وقت اب آ رہا ہے، بہت قریب آ رہا ہے، آ چکا ہے پالیسی کے اعتبار سے اور پریکٹیکلی آ رہا ہے، بہت تیزی کے ساتھ آ رہا ہے. اور جب آ جائے گا تو آپ مقابلہ نہیں کر پائیں گے، بگدڑ مچ جائے گی بہت بری طرح. اچھے بھلے لوگ جن کے اندر تھوڑی سی گنجائش ہے وہ سوچ رہے کہ بھائی ہم ترکی چلے جائیں، ہم فلاں ملک میں چلے جائیں، ہم وہاں ہجرت کر جائیں، وہاں شفٹ کر جائیں. کتنے لوگ چلے جائیں گے؟ ہمارے ملک کے 20 25 کروڑ لوگوں میں سے کتنے لوگ چلے جائیں؟ بہت گئے تو 2 لاکھ چلے جائیں، 1 لاکھ چلے جائیں. باقی کیا ہوگا؟ اپنی اجتماعی ذمہ داری محسوس کرنے کی عادت ڈالیں. ہم لوگ انفرادی سوچ سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں، انفرادی سوچ نے ہم کو یہاں تک پہنچایا ہے. انفرادی سوچ نجات کا راستہ ہے. ہر شخص سوچتا ہے میں میری بچے وہ درد سر سے بچ جائیں، باقی پوری امت جہنم میں جائے. یہ بے وفائی، یہ خود غرضی، محمد مصطفیٰ کی امت کے ساتھ یہ دھوکہ. اجتماعی سوچ جہاں ہوتی ہے وہاں فتح ہوتی ہے. دنیا کی سب سے غریب قوم تھی افغانستان، پیروں میں جوتے نہیں تھے ان کے، سوکھی روٹی بھی ان کو 24 گھنٹے میں ایک بار نہیں مل پاتی تھی. لیکن اجتماعی سوچ اس قوم کے پاس آئی کہ ہم سر کٹا دیں گے، سر جھکائیں گے نہیں. 48 ملکوں کی فوجیں، سائنس اور ٹیکنالوجی، لیٹسٹ ہتھیار، 40 سال کی جنگ، اور بالآخر اللہ نے ان کو فتح مبین عطا فرمائی. اب جانتے ہیں کیا مقام ہے اس ملک کا؟ تسلیم نہیں کرتے، پس پردہ سارے ملک ان سے تعلقات بنائے ہوئے، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. واہ والے سیاستدان ہو. اور دیکھ لینا
میں شاید اس وقت بالکل زندہ نہ رہوں، میرا تو اب زندگی کی شام شروع ہو گئی۔ آپ لوگوں میں جو نوجوان بچے ہیں لکھ لینا اس وقت، اگلے 25-30 سال میں دنیا کی سب سے امیر قوم ہوگی افغانستان۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ سامنے زندہ مثالیں موجود ہیں، سبق لینے کو ہم تیار نہیں۔ ہم بات کرتے ہیں صحابہ کے دور کی تو آپ کہتے ہو یہ بہت پرانی بات ہے۔ ہم بات کرتے ہیں موسیٰ اور فرعون کی، نمرود اور ابراہیم کی، تو آپ کہتے ہیں یہ تو اور بھی زیادہ پرانی بات ہے، اب نہیں۔ ارے بھائی اب تو اس دور میں اللہ نے دکھا دیا، اب کیا باقی بچا؟ قومی ارادہ، اجتماعی فیصلہ، اس سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ اگر کوئی قوم طے کر لے کہ ہم کو اپنی محمدی اور ابراہیمی تہذیب پر رہنا ہے، ہمیں کسی صورت میں غیر محمدی اور غیر ابراہیمی تہذیب کے قریب نہیں جانا، اور اپنے بچوں اور بچیوں کو اسی رنگ میں رنگنا ہے، اگر کوئی قوم طے کر لے تو کوئی دنیا کی طاقت اس کو زیر نہیں کر سکتی۔ تھوڑے دن تو ضرور آزمائشیں آئیں گی، آزمائشیں اسی لیے آئیں گی لیمیز الخبیث من الطیب۔ وہاں بھی یہ ہوا، آزمائشیں آئیں اور الخبیث و طیب الگ ہوئے، دوستم الگ ہوا، احمد شاہ مسعود الگ ہوا۔ میں تو نام لے رہا ہوں، آن ریکارڈ نام لے رہا ہوں۔ یہ سب یہ سمجھتے تھے کہ ہم اگر ساتھ نہیں دیں گے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ سب الگ ہو گئے اور فقیر رہ گئے، زندہ دل رہ گئے، بے باک رہ گئے، حق گو اور جری رہ گئے، سادہ دل لوگ رہ گئے۔ اور پھر کوئی سنے ان سے اللہ کی مدد کے واقعات، اور انہوں نے کوئی جبر و تشدد نہیں کیا، وہاں تو الٹا ہوا۔ کتنی خواتین جو میڈیا کی خواتین تھیں جو ان کو رپورٹ کرنے وہاں گئی تھیں، جو اور کچھ جاسوس قسم کے لوگ خواتین، وہ ان کے ساتھ رہے، انہوں نے ان کو گرفتار کیا اور خواتین کی پوری عزت کے ساتھ ان کو نہایت اکرام کے ساتھ رکھا۔ گرفتار تو کیا مگر ان کو بہت آرام سے جو پہنچا سکتے تھے رکھا، عزت کے ساتھ رکھا۔ اور اس میں سے کتنی خواتین اسلام لے آئیں، کتنے لوگ ہیں جو وہاں متاثر ہوئے کہ بھائی کیا ہم ان کو سمجھتے تھے، ہمیں کیا کہہ کے بھیجا گیا تھا، اور یہ کس کیریکٹر کے لوگ ہیں، کتنے پاک دامن ہیں۔ تو یہ تو میں قومی ارادے کی مثال کے طور پر بات بیان کر رہا ہوں۔ بات وہی ہے کہ فآمنوا باللہ ورسلہ، اور آگے مال کو خرچ کرو۔ ہمارے ملک کے ایک شہر میں ایک صاحب نے اپنی بیٹی کی شادی پر 16 کروڑ روپے خرچ کیے، اور انہی کی فیکٹری کے اندر بنائی گئی مسجد کے امام کی بیوی کچھ بیمار ہوئی۔ وہ امام اپنی بیوی کی عیادت مزاج پرسی کے لیے چھٹی لے کر گیا، شاید ہفتہ عشرے کی چھٹی ملی تھی۔ بیوی کی طبیعت کچھ زیادہ خراب تھی تو آنے میں 4-6 دن لیٹ ہو گیا امام صاحب جب واپس آئے تو اس کی تنخواہ میں سے ان سیٹھ صاحب نے جنہوں نے اپنی بیٹی کی شادی میں 16 کروڑ روپے خرچ کیے تھے، انہوں نے امام کی تنخواہ میں سے 4,000 روپے کاٹ لیے۔ یہ ہے کیریکٹر، یہ کردار ہے، یہ پلٹنے کی باتیں ہیں۔ یہ طریقہ ہے کسی قوم کو چیلنجز کا مقابلہ کرنے کا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ کنجوسی کر رہے ہیں وہ اس کو اپنے لیے خیر نہ سمجھے۔ اور ایک انداز ہے اللہ کا، اللہ پہلے آخرت کی سزا کا ذکر کرتا ہے۔
دنیا کی سزا کا ذکر بعد میں ہوگا، آخرت کی سزا کا ذکر ہے۔ آخرت میں یہی مال جو تم بچا کر رکھے ہو، یہ تمہارے گلے میں اژدہے بن کر لٹکائے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور مسئلہ ہو گیا ہمارے طرز فکر کا، ہمارے ذہن میں آخرت چلی گئی کہیں پیچھے۔ اصل دنیا میں کون اوپر ہے کون نیچے ہے یہ ہم دیکھتے ہیں، اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ اصل پیمانہ یہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی قوم، اس کے افراد زندگی بڑی تنگی میں گزار کر گئے ہوں اور جاتے ہی ان کو جنتیں مل گئی ہوں، یہ قوم کامیاب ہے۔ اور کوئی قوم دنیا میں بہت عیش و آرام میں رہی ہو، عروج و اقتدار میں رہی ہو، لیکن وہ جاتے ہی عذاب میں گرفتار ہو جائے، یہ قوم کامیاب نہیں۔ آخرت ہے بہت بڑی، اصل حقیقت آخرت ہے۔ تو اگر ہم کبھی متاثر ہوں موجودہ حالات سے تو آخرت کو یاد کیا کریں۔ قرآن نے نسخہ بتایا، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جہنم۔ یہ تو کفر کی طاقتیں دندناتی ہوئی تم دنیا میں کبھی دیکھو تو اس سے کبھی دھوکہ مت کھانا، یہ تھوڑے دن کا مسئلہ ہے، اصل تو جہنم میں جانا ہے ان کو مرتے ہی۔ تو کم سے کم یہ تو کتنی تسلی کی بات ہے کہ اللہ، ہم اپنے ہی قصوروں کی وجہ سے اس وقت کچھ تکلیفوں میں ہیں، مگر اللہ امید ہے آخرت ہماری اچھی ہوگی۔ تو یہ سوچ کر دل کو تسلی ہوتی ہے، امید بنتی ہے۔ آخرت اصل چند دن کی بات ہے، اصل چیز آخرت ہے۔ کتنے دن کی زندگی ہے یہ، ایک خواب کی طرح بھی وہاں پر یاد نہیں آئے گی۔ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ، باوجود اس کے کہ ہم خطا کار ہیں، لیکن انشاءاللہ 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 کبھی تو رمضان کی توبہ قبول ہو جائے گی، کبھی کوئی عمرہ، کوئی حج، کسی غریب کی خدمت۔ آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، کیا آپ کے نام اعمال میں بہترین نیکیاں نہیں ہوں گی؟ آپ نے چھپا رکھی ہیں مخلوق سے، لیکن اللہ سے تو نہیں چھپائیں۔ آپ نے کبھی اپنی ماں کا سر دبایا ہوگا، کبھی اپنی ماں کو آپ نے رات میں 2 بجے اٹھ کر پانی پلایا ہوگا، کبھی آپ نے اپنی بیوی کے منہ میں محبت سے لقمہ رکھا ہوگا، یہ بھی عبادت کی طرح ہے۔ اللہ اکبر، حد ہے۔ بیوٹی دیکھیے اسلام کی، کیا شوہر بیوی سے محبت کا اظہار کر رہا ہے اور اپنے ہاتھ سے اس کے منہ میں ایک مٹھائی کا ٹکڑا رکھ رہا ہے، یا اس پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مغفرت کر دیں۔ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں، اللہ لاکھوں درود بھیجے رسول اللہ پر، فرمایا وہاں ایک تیسرا بھی ہوتا ہے جو مسکرا رہا ہوتا ہے، اور وہ تیسرا اللہ ہوتا ہے۔ اف، وہ اسلام مشکل ہے؟ کون سے اسلام مشکل ہے؟ آپ گاڑی لے کے ڈرائیو کر رہے ہیں، سامنے ایک کمزور آدمی ہے جو سڑک پار کرنے کی کوشش کر رہا ہے، آپ نے گاڑی روک لی اور اس کو اشارہ کیا کہ چلے جاؤ، یہ بھی ایک نیکی ہے، مغفرت ہو گئی آپ کی، گناہ معاف ہو گئے۔ اور اگر آگے بڑھ کر آپ نے اسے کہہ دیا کہ آئیے 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 بیٹھیے، کہاں جانا ہے میں چھوڑ دیتا ہوں، پھر تو آپ کے اللہ جانے کتنے درجے بلند ہو گئے۔ یہ سب نیکی آپ کرتے ہیں۔ دل چھوٹا مت کیجئے، بالکل دل چھوٹا مت کیجئے۔ ایک سے ایک اچھے لوگ آپ کے اندر موجود ہیں، 100% انشاءاللہ۔ ہماری عورتیں، ہماری لڑکیاں 20-21 سال، 18 سال، 19 سال ایک گھر میں رہتی ہیں، پیار کے ساتھ، ناز و نعم کے ساتھ ماں باپ پالتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ آنسوؤں کے ساتھ اپنی جگر کے ٹکڑے کو دوسرے گھر میں بھیج دیتی ہیں۔ یہ ایک ٹوٹلی اجنبی ماحول میں اس لڑکی کا جانا، یہ کوئی معمولی واقعہ ہے؟ اب اگر آپ نے اس لڑکی کو جو اپنے گھر میں لایا، آپ نے اس کو بیٹی کا پیار دے دیا، اس بہو کو،
اور آپ نے اور آپ کی بیوی نے اس بیٹی کو اپنے ماں باپ کی جدائیگی کا غم ہلکا کر دیا اور اس سے یہ کہا کہ بیٹی اب تو تم اور خوش نصیب ہو، 2 کے بجائے 4 ہو گئے تمہارے ماں باپ۔ اس بہو کے ساتھ حسن سلوک پر میں تو قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی مغفرت ہو جائے گی۔ جب بیٹی کا دل گھبرائے، اپنی گھر جانا چاہتی، میں کہ ہاں بالکل ضرور، شوق سے، بالکل، تم 1 دن کے لیے نہیں 3 دن کے لیے جاؤ۔ یہ حسن سلوک، یہ کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑیں گے مغفرت کے لیے؟ کوئی مولانا بننا پڑے گا، کوئی بزرگ بننا پڑے گا، کوئی رشتہ داروں کو چھوڑنا پڑے گا؟ کون سا اسلام ہے یہ جس کو شیطان نے ہمارے کانوں میں پھونک رکھا ہے؟ کمال ہے اسلام۔ گھر میں کوئی چیز پکاؤ تو تھوڑی سی پڑوس میں بھیج دیا کرو، اور اگر اتنی کم ہو تو کوشش کرو کہ ایسے پکاؤ کہ پڑوس میں اس کی خوشبو نہ پہنچے۔ اخلاق کی بلندیاں، انسانیت کا احترام، اور یہ پڑوسی مسلمان ہو یہ بالکل ضروری نہیں، ہرگز نہیں۔ آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، روز آپ کے ساتھ یہ ہوتا ہوگا، آپ کی سیٹ ریزرو ہے، کوئی آدمی بیچ میں آیا، اس کی سیٹ ریزرو نہیں ہے، آپ نے فوراً کھینچا، انکل بیٹھیے 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 بیٹھیے، آرام سے بیٹھیے۔ اتنی سی بات پر آپ سوچئے کتے کے پلے کو پانی پلا دینا یہ کوئی بڑا عمل ہے، مگر اللہ اعلان کرتا ہے وہ عورت جو فاحشہ عورت تھی، اللہ اکبر، ہمارے اور آپ کے گھر کی کوئی عورت الحمدللہ فاحشہ نہیں، ایک فاحشہ عورت، بدکار عورت، اللہ مجھے معاف کرے اس لفظ کے استعمال پر۔ اب وہ سفر پر جا رہی ہے اور اکیلی ہے، پیاس لگتی ہے، کنواں نظر آ جاتا ہے، خوش ہو جاتی ہے، اترتی ہے اونٹ سے، اس کے بعد پھر پانی اب کیسے نکالے، وہاں تو نہ کوئی رسی ہے نہ کوئی ڈول ہے، پیاس بہت ہے۔ اس زمانے کی عورتوں کو سب چیزوں کی مشق ہوتی تھی، تو وہ کنویں کے اندر جو کگاریں ہیں ان کو سہارے سے نیچے اترتی ہے، پانی پیتی ہے اور چمڑے کے موزے میں پانی بھر کر لاتی ہے، باہر نکلتی ہے، دیکھتی ہے کتا ہے، پیاس سے پریشان ہے، وہ سوچتی ہے میں اپنے لیے دوبارہ اتر جاؤں گی، پہلے یہ پانی اس کو پلا دو۔ وہ پانی اس کو پلا دیا، اللہ نے جبریل امین فرشتوں سے کہا اس بندی کو جنتیوں کی فہرست میں لکھ لو، اس کا نام، صرف اس پر۔ یہ ہے اسلام۔ یہ سب نیکیاں آپ کے اندر ہے، میں الحمدللہ اس بات کا احساس رکھتا ہوں، بلکہ روایتی دینداروں سے زیادہ آپ کے اندر یہ نیکیاں ہوتی ہیں، میرا تو یہ بھی تجربہ ہے کہ روایتی دینداروں کو ذرا گھمنڈ رہتا ہے اپنی نمازوں پر، اپنی داڑھیوں پر، اپنے کرتے پجامے پر، اس پر اپنا گھمنڈ رہتا ہے، اور ہمارے عام پروفیشنل لوگ، ہمارے عام ینگ اسٹوڈنٹس، لڑکے اور لڑکیاں، ان کو کوئی گھمنڈ نہیں ہوتا کہ ہم بہت نمازی ہیں، بہت پرہیزگار ہیں، وہ ان نیکیوں سے جنت کما لیتے ہیں۔ ذرا سے سطح کو بلند کر لیجئے اور مال کی جو خرچ ہے اس کو ذرا بہتر بنائیے، ایک اجتماعی منصوبہ بندی کے تحت کچھ اس کو بہتر بنائیے۔ ابھی میں نے بات نہیں کی ہے، لیکن ابھی مجھے یاد آیا، میرے ذہن میں پورے ملک میں ہاسٹلس کے جال بچھانے کا ایک پورا پروگرام ہے، میں انشاءاللہ مولانا کوثر صاحب سے بعد میں بات کروں گا، اللہ کرے کہ کوئی ایسا عزم و بیڑا وہ اٹھا سکیں، وہ ہمت کر لیں اور آپ ان کا ساتھ دیں، تو انشاءاللہ آج کے اس مجلس کے نتیجے میں ایک ایسے مثالی ہاسٹل کا قیام عمل میں آئے۔ میں اسکول کالج کھولنے کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، اب اس میں رکاوٹیں بہت بڑھ گئی ہیں، ہاسٹل کے بارے میں کہہ رہا ہوں، بہت سے ملکوں میں اس کا بڑا کامیاب تجربہ ہو چکا ہے۔ تو مال کا خرچ یہ جو اللہ نے جوڑا ہے کفر و ارتداد کے مقابلے کے پس منظر میں،
کفر و ارتداد کا تذکرہ اور پاک اور ناپاک کو الگ کرنے کا جو سسٹم ہے اللہ کا، اس کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنا مال خرچ کریں، بہتر سے بہتر مصارف میں دل کھول کر خرچ کریں، اور یقین کیجیے اللہ کے رسول حضور کیا فرما رہے ہیں، فرما رہے ہیں اللہ کے راستے کا خرچ کیا ہوا مال، اس سے انسان کے مال میں اضافہ ہوتا ہے، کبھی کمی نہیں ہوتی۔ یقین کریں، اللہ کے رسول کی بات ہے، آپ خود تجربہ کریں گے، خود تجربہ کریں گے کہ آپ کے انشاءاللہ آمدنی میں، برکت میں، مال میں اضافہ ہوگا، کمی نہیں ہوگی۔ اور آخر میں اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اللہ ہی وارث ہے آسمانوں اور زمین کا۔ کیا مطلب ہے؟ تم تو سب چھوڑ کے چلے جاؤ گے، سب کچھ چھوڑ کے چلے جاؤ گے، کس کو ملے گا؟ اللہ کو۔ اللہ ہی مالک بنے گا بلا شرکت غیرے، کوئی اس میں شریک نہیں ہوگا۔ تو تم کیوں ڈرتے ہو بھائی؟ جب اللہ کے خزانے اتنے بڑے ہیں تو گھبراؤ مت، خوب خرچ کرو، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے خبردار ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ارشادات پر عمل کی توفیق دے، یقین ہمارے اندر دل میں اتر جائے کہ یہ کتاب اللہ کی ہے، اسلام دین برحق ہے، محمد رسول اللہ نبی صادق و امین ہے، اسلام محفوظ ہے، اسلام آج تک اسی طرح محفوظ ہے جیسے کہ اس وقت تھا جب وہ آیا تھا۔ بہت عرصے کے بعد آج آپ سب سے ملاقات ہو رہی ہے، میں اپنے دل کی خوشی کا اظہار نہیں کر سکتا، البتہ اتنا ضرور کہتا ہوں کہ بہت عرصے، بہت زمانے میں آپ لوگوں سے ملاقاتیں رہیں، ہو سکتا ہے میری بات سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو یا کسی کے حق کی ادائیگی میں کوتاہی ہوئی ہو، اب مجھے نہیں معلوم میں کب تک ہوں اس دنیا میں، آپ سب سے میں معافی مانگتا ہوں۔ کسی کا کوئی حق ہو مجھ پر، آپ وہ حق مجھ سے وصول کر لیں، اس کا بھی آپ کو حق ہے، اور میرے لیے دعا کریں، جب تک رہوں، صحت کے ساتھ رہوں، معذوری اور محتاجی سے اللہ تعالیٰ بچائے رکھے، اور جب اللہ بلائے اپنے پاس تو غلطیوں کو معاف کر کے موت بعد میں بھیجے، مغفرت پہلے کر دے، پہلے ہی معاف کر دے، اور اللہ آخرت کی تمام منزلوں کو آسان فرمائے۔ ایک گزارش اور ہے، وہ یہ کہ مسجد یہ بڑی خوش نصیب ہے کہ اس میں علماء کا درس قرآن جاری ہے، علماء کا درس خود اصل میں دیکھیے، ہر علم کے کچھ ماہرین ہوتے ہیں، علم کو ماہرین سے ہی اخذ کیا جانا چاہیے۔ جس نے ڈاکٹری پڑھی ہو، ماہر ڈاکٹروں کے زیر نگرانی اس نے سیکھا ہو، ہم اسی سے علاج کراتے ہیں۔ کسی نے قانون پڑھا ہو، پوری ڈگریاں لی ہوں، برسوں کسی سینئر ماہر قانون کے ساتھ لگ کر اس نے قانون کی مشق کی ہو، ہم اسی سے اپنے قانونی مشورے لیتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ جو حق ہے وہ یہ کہ ہمارے علماء جو بہت مستند علماء ہیں، جنہوں نے بہت محنت کی ہے اور جاری رکھے ہوئے ہیں، ہم ان سے خاص طور پر قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں، اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ مستقل طور پر یہاں ہر مہینے کی پہلی اتوار کو ہمارے بہت عزیز محترم مولانا کوثر صاحب کا درس ہوتا ہے۔ میری گزارش ہے کہ آپ پابندی کے ساتھ اسی تعداد میں اس درس میں بھی شریک ہوا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے اور آپ سب کو بھی نفع پہنچائے۔ مجھے پیغام ملا ہے کہ میں بہت دن کے بعد لکھنؤ اپنے علاج کے لیے آیا تو تھا 3-4 دن کے ارادے سے، مگر اب تو شاید 8-10 دن ہو گئے۔
یہ مجھے پیغام دے رہے ہیں کہ بہت سی خواتین کی طرف سے میسیجز آئے ہیں، یہاں کی بھی، لکھنؤ کی بھی، اور چونکہ یہ لائیو آن لائن بیان جا رہا ہے تو دوسرے اور شہروں کی خواتین کی بھی یہ گزارش آئی ہے، کچھ مردوں کی بھی، کہ وہ بیعت کے کلمات پڑھنا چاہتے ہیں۔ اگرچہ میں بہت تھک چکا ہوں، لیکن میں انشاءاللہ اس فرمائش کی تعمیل کروں گا۔ پہلے 2 جملے میں بیعت کے بارے میں بتا دوں۔ بیعت کیا ہے؟ یہ کوئی رسم نہیں ہے۔ دیکھیے، ہر انسان کی زندگی میں کوئی موڑ آتا ہے، کوئی ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے، تو اس کے بعد اس کو اپنی زندگی کو نئے سرے سے پلان کرنے میں اور ریزیوم کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ جیسے کوئی حج میں جاتا ہے تو یہ ایک موڑ ہوتا ہے زندگی، جیسے کوئی رمضان میں اعتکاف کرتا ہے تو یہ ایک موڑ ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک توبہ کی شکل ہوتی ہے اجتماعی توبہ، جس میں انسان کسی کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہے۔ یہ توبہ اللہ کو بہت پسند ہے، قرآن میں بھی اس کا بہت ذکر آیا ہے۔ تو بیعت کہتے ہیں اجتماعی، ایک کسی کو گواہ بنا کر توبہ کرنے کی اور ایک نئی زندگی شروع کرنے کی، اس کا نام ہے بیعت۔ اور ایک اور بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا سفر کسی کی رہبری میں جاری رکھتے ہیں۔ ایک راستے پر ایک آدمی چل چکا، بار بار جا چکا، وہ اس راستے کے نشے و فراز سے، پیچ و خم سے بہت واقف ہے۔ ایک ہم ہیں کہ ہم کبھی چلے ہی نہیں اس راستے پر، تو اکیلے چلنے میں بہت ٹھوکریں کھانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اگر کسی تجربے کار رہبر کی نگرانی میں ہم شریعت کی اتباع کا سفر طے کرتے ہیں اور بار بار اس سے مشورے کرتے رہتے ہیں، تو پھر بہت آسانی سے انسان اپنی کمزوریوں سے چھٹکارا پا لیتا ہے۔ ہر ایک کے اندر کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں، کسی میں غصہ، کسی میں تکبر، کسی میں بخل وغیرہ۔ اب آدمی اپنی بیماری بتاتا ہے، ڈاکٹر سے بتاتا ہے کہ میرے اندر غصے کا مسئلہ ہے، میں بار بار غصے میں آ جاتا ہوں، تو اس کا علاج بتایا جاتا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اب وہ آدمی اس علاج پر عمل کرتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے، نارمل ہو جاتا ہے۔ یہ ہے بیعت کے مطلب۔ تو چونکہ یہ فرمائش آئی ہے، اس لیے میں ان کی احترام و تعمیل میں بیعت کے کلمات پڑھتا ہوں۔ جو حضرات بیعت ہونا چاہتے ہیں وہ اگر ہو سکے، عذر نہ ہو تو 2 زانو بیٹھ جائیں، اور جو پہلے بیعت ہو چکے ہوں اور اگر ایسے اس مجلس میں ہوں تو وہ بھی دوبارہ ان کلمات کو پڑھ سکتے ہیں تجدید کی نیت سے۔ البتہ اس کے بعد رابطہ ضرور رکھیں۔ ہاں، یہ نہ ہو کہ رابطہ نہ ہو۔ 1 2 3 مہینے کے بعد کسی طرح رابطہ کر لیں اور مجھے اپنا حال بتا دیں۔ میں کچھ کلمات پڑھوں گا، آپ ان کلمات کو دہرائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرارا باللسان وتصديقا بالقلب
استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائے اور اس عہد پر قائم رہنا ہم سب کے لیے آسان بنائے۔ آج چونکہ بہت سے لوگ ہیں اس لیے میں بہت آسان سے معمولات شروع میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ صبح و شام تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تیسرا کلمہ صرف ایک تسبیح صبح ایک تسبیح شام، بہت آسان ہے لیکن چلتے پھرتے نہیں، جہاں تک ہو سکے تنہائی میں بیٹھ گئے، جو وقت بھی آپ کو سوٹ کرے، تہجد کے وقت میں ہو، فجر کی اذان اور نماز کے بیچ میں ہو یا فجر کے بعد، مردوں اور خواتین سب کے لیے، نوجوانوں بچوں اور بچیوں سب کے لیے۔ دوسرا درود شریف، ایک بار درود شریف پڑھیے، آقا نامدار کو یاد کیجیے، محسن اعظم کو یاد کیجیے، دو آنسو نکل آئے آنکھ سے اگر حضور کی یاد میں تو کیا کہنے۔ آسان درود شریف بتاتا ہوں، بہت مختصر، وہ نہ یاد ہو تو نماز والا درود شریف پڑھ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ایک بار پھر دوہرا لیجئے میرے ساتھ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسرا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ایک تسبیح صبح اور شام تینوں کی۔ یہ جب آپ کیجیے گا پابندی سے اور بتائیے گا کہ کیا آپ کو کیا کیفیت محسوس ہو رہی ہے، کیا فرق لگ رہا ہے، گناہوں سے پیچھا چھوٹنے لگا، تب ہو سکتا ہے میں الگ الگ حالات دیکھ کر تھوڑا سا اور کسی کو بتاؤں، لیکن فی الحال صرف یہ تین پر سب لوگ عمل کیجیے۔ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے، بلندیاں نصیب فرمائے، ترقیاں نصیب فرمائے۔ دعا فرمائیے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير۔ اللہ ہم آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، شرمندہ ہیں، گناہوں سے بھری ہوئی زندگی ہے۔ رب کریم بہت غفار مہربان رحمان ستار ہے، غفور الرحیم ہے اور ہم گنہگار ہیں۔ معاف فرما، معاف فرما، اے اللہ معاف فرما، معاف فرما، معاف فرما، معاف فرما۔ اللہ کے یہ بندے اور بندیاں اے اللہ نئے سال کی خرافات منانے کے بجائے شوق و ذوق کے ساتھ آپ کا کلام سننے آئے، آپ کو سننے آئے، آپ کو پہچاننے آئے، آپ کو منانے آئے، مسکرات بھی آئی، اللہ نوجوان لڑکے بھی آئے، بچیاں بھی آئی، ہم میں سے ہر ایک کو آج اپنی کرم کی نظر سے دیکھیں گے۔ اللہ ہم اس لائق تو نہیں ہیں، مگر ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کسی ماں کا بچہ معذور پیدا ہوتا ہے، گونگا ہوتا ہے، ماں کو امی بھی نہیں کہہ پاتا، چل پھر نہیں پاتا۔ اے اللہ اتنے معذور اور کالے کلوٹے اللہ کسی بچے کو دیکھ کر ماں پھینک نہیں دیتی۔
اللہ اس کو اور زیادہ پیار کرتی اور زیادہ توجہ کرتی. ماں جانتی ہے کوئی اور تو اس کو پوچھے گا نہیں، میں ہی ہوں اس کی. اللہ آپ کی ذات کی قسم، آپ کے سوا کوئی اور تو ہم کو نہیں پوچھے گا. آپ ہماری گندگیوں کو دیکھ کر رخ مت کیجیے. اللہ اس ماں کی محبت اور ممتا کا واسطہ جس سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں گنا زیادہ آپ کی اندر شفقت اور پیار ہے، ہمیں مسترد مت کیجیے، ہمیں نظر انداز مت کیجیے، ہمیں قبول کر لیجیے، ہمیں نیک بنا دیجیے، ہمیں اچھا بنا دیجیے. اے رب کریم، اے اللہ، اے اللہ، آج ہم نے آپ کے کلام کے جس حصے کا مذاکرہ کیا ایسا لگا جیسے آج ہی اترا ہے. اللہ یہ حصہ آج ہی اترا ہے. اللہ بھاگے جا رہے ہیں لوگ کفر کی طرف، اللہ جو گئے ان کو واپس کر دیجیے اور ہم کو جمع دیجیے، ہمیں استقامت دے دیجیے، ہمیں ثابت قدمی دے دیجیے. اے اللہ ایسی بھی تو بچیاں ہمارے معاشرے میں ہیں کہ سینکڑوں نے گھیرا، اللہ اور اکیلی لڑکی اللہ اکبر کہتی ہوئی شرک کے نعروں کا جواب دیتی ہوئی چلی گئی. اللہ ایسی بھی تو بچیاں ہمارے معاشرے میں ہیں. اللہ اپنے کرم سے ہر گھر کی لڑکی کو پاک دامن بنا، حیادار بنا، حجاب کی پابندی کرنے والا بنا. اللہ اسلامی تہذیب پر فخر کرنے والا بنا. اے اللہ ہماری بچیوں کو عائشہ، حفصہ، فاطمہ، زینب، کلثوم، رقیہ، اللہ ان کو آئیڈیل بنانے کی توفیق دے. ہمارے نوجوانوں کو حسن، حسین، مصعب ابن عمیر، اللہ ان جیسے نوجوانوں کو اللہ آئیڈیل بنانے کی توفیق دے. اے اللہ ہمارے پختہ عمر کے لوگوں کو، اے اللہ ابو ایوب انصاری، اللہ ابو بکر و عمر، عثمان و علی، اے اللہ صحابہ و صحابیات، ان کو آئیڈیل بنانے کی توفیق دے. ایک بار آج یہاں موجود اپنے ایک ایک بندے اور بندی کو پیار کی نظر سے دیکھ، رحمت کی نظر سے دیکھ، معاف کر دے، معاف کر دے. اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. آج مان جائیے اللہ، آج مان جائیے اللہ، اللہ مان جائیے. ایک نئے شمسی سال کو آج ہمارے دن میں اللہ ہماری زندگی میں ایک نئے صفحے کے پلٹنے کا نقطۂ آغاز بنا دیجیے. اللہ اس صفحے پر در صفحہ پوری سال جو کتاب لکھی جائے، نیکیاں ہوں، غریبوں کی خدمت ہو، مریضوں کی عیادت ہو، غلطیوں کو معاف کرنا ہو، خیر کی مصارف میں مال کو خرچ کرنا ہو، علم کی محفلوں میں دوڑ دوڑ کر آنا ہو. اے اللہ ہنسنا کم اور رونا زیادہ ہو. اے اللہ نمازوں کی پابندی ہو، اچھے رکوع اور سجدے ہوں، اچھے رکوع اور سجدے ہوں. اللہ ہم میں سے جس کے سروں پر ماں باپ کا سایہ ابھی قائم ہے دیر تک قائم رکھیے، اور اولادوں کو ماں باپ کی قدر کی توفیق، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے. اللہ اور جن کے ماں باپ یہ دونوں میں سے کوئی ایک آپ کے حضور میں حاضر ہو چکے، اللہ تو وہاں اسی وقت اور ابھی اور اسی وقت ان کی مکمل مغفرت اور درجات کی بلندی کا فیصلہ کرتے. اور وہ جب پوچھیں کہ اللہ یہ کیسے ہوا میرے ساتھ، تو بتا دیجیے گا، تیرے فلاں بیٹے نے، بیٹی نے، تمہارے شوہر نے، تمہاری بیوی نے، تمہاری بہن بھائی نے دعا کی، اور ہم نے اس دعا کو قبول کر کے تمہارے درجے بلند کر دیے. اللہ ہم سب کو جنت میں جمع فرما، جنت میں جمع فرما. جہنم سے بچائیے اللہ، قبر کے عذاب سے بچائیے. اے اللہ حشر کی رسوائی سے بچائیے. قیامت کے دن اللہ سایہ نصیب فرما، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما. اللہ ایک بار تو کم سے کم اپنے در کی حاضری عطا فرما. اپنے محبوب کے روضے کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر اور قدمین شریفین کے سامنے سر جھکا کر کھڑے ہو کر درود و سلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرما. کب دیکھیں گے ہم احد کو، کب دیکھیں گے بدر کے میدان کو؟ اللہ کب جائیں گے بقیع، اللہ کب جائیں گے بقیع، اللہ کب حاضر ہوں گے مسجد نبوی، کب روضۃ الجنہ پہنچیں گے؟ اللہ پہنچائیے اور بار بار ادب کے ساتھ پہنچائیے.
اہل عشق و محبت کے ساتھ پہنچائے۔ اللہ دنیاوی پریشانیاں، ضرورتیں، حاجتیں ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ، اللہ ہر ایک کی پریشانی کو آج دور کرنے کا فیصلہ کرے۔ اللہ ہر ایک کی بیماری کو، حاجتوں کو، ضروریات کو، اللہ بیماری کو دور کرنے اور ضروریات کو پورا کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ جو مانگا وہ بھی دے دیجیے، اور جو نہیں مانگ سکے مانگنا چاہیے تھا اللہ وہ بھی عطا کر دیتے۔ رب کریم ہم سے راضی ہو جائیے، راضی ہو جائیے۔ اللہ راضی نہیں ہونا چاہتے پھر بھی راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ آپ کے بہت سے بندوں بندیوں نے اجتماعی توبہ کی، اللہ بیعت کے کلمات پڑھے، اب ہم سب کو پابندی کے توفیق عطا فرمائے، آسان کر دے، آسان کر دے، آسان کر دے، آسان کر دے۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہم سب طرف سے اللہ گستاخی معاف، ایک ایک کا نام لے کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت افضل ہم سب کی طرف سے درود و سلام بھیجوا دیجیے ان پر اور ان کی آل پر، ان پر اور ان کے اہل بیت پر، صحابہ اور صحابیات پر، ازواج مطہرات پر، ذریت طیبہ پر، ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام صحابہ، تمام اولیاء اللہ، صالحین و صالحات پر، اور انہی کے راستے پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضرات میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، دل تو میرا بہت چاہتا ہے کہ آپ سب سے مصافحہ کروں، آپ کی بھی خواہش ہوگی، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری صحت اچھی نہیں ہے، تو میں مصافحے سے معذرت چاہتا ہوں۔ سلام کرتا ہوں، آپ سب جواب دے دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔